الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں قرات جو کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارا دماغ ان پر نہیں ہوتا، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کبھی کسی کام میں ہوتا ہے، کبھی فون میں ہوتا ہے، کبھی دنیا کے خیالات میں ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہونا مقبول ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی توجہ سے نماز کو پڑھتے ہیں، عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اس چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، حتیٰ کہ انسان اپنی وہ رکعات بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان اس بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ نماز سے غافل ہو جائے۔ اب ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نماز میں وسوسہ محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں طرف یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف ہلکا سا تھوک پھینکو بنا آواز کے۔ اب اس طرح نہیں پھینکنا کہ آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ تھوک پھینک کے اور آپ کا تھوک اس کے اوپر جا گرے، یعنی بس ہلکا سا، آواز بھی نہ آئے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور اپنی نظر اس جگہ رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ اس میں دعائیں مانگتے ہیں، اگر آپ کو ان سب کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز صرف زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ روح کا سکون ہے، یہ دلوں کو پاک کرتی ہے، دلوں کو صاف کرتی ہے۔ اور اگر آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو اپنے دل کو فوراً واپس لے کر آئیں اور اسے سمجھائیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی زبان نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی چاہتے ہیں۔